الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ترجمہ: کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، پس یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو ابھارتا نہیں، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. فویل، پس خرابی ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، للمصلین، نمازیوں کے لیے، الذین، وہ نمازی، ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کے معاملے میں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. الذین ہم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی سی چیزوں کو بھی روک کر رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی روک کر رکھتے ہیں. یہ اس سورت مبارکہ کا ترجمہ ہے. یہ مکی سورت ہے، سورت الماعون، اور ماعون اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس میں یہ لفظ آیا ہے، اسی نسبت سے اس کا نام ماعون رکھا گیا ہے. یہ مکی صورت ہے، 7 آیات ہیں اس میں اور 25 کلمات ہیں. اس صورت کا مفہوم اور مضمون سمجھنے کے لیے ایک بات جو اس صورت کا خلاصہ بھی ہے ایک طرح سے، وہ یہ سمجھنی چاہیے کہ اسلام صرف چند ظاہری چیزوں کو کر لینے کا نام نہیں ہے. یعنی اسلام اس چیز کا نام نہیں کہ انسان یہ سمجھے کہ میں نے یہ کام کر لیا، یہ کام کر لیا، یہ کام کر لیا، 4 5 6 7 کام میں نے کر لیے، اب میں پکا اور مکمل مسلمان اور مکمل مومن بن گیا. بلکہ جس طرح ظاہری اعمال کرنا ضروری ہے، مثلا نماز پڑھنا ضروری ہے، زکوٰۃ کا ادا کرنا ضروری ہے، کسی غریب کے ساتھ تعاون کرنا اپنی استطاعت کے مطابق ضروری ہے، یتیم کا خیال کرنا ضروری ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جس کا شریعت مطالبہ کرتی ہے اور جو اسلام کی روح ہے، وہ ہے کہ انسان کے دل میں عقیدہ بھی ہو، انسان دل سے ان چیزوں کو تسلیم کرتا ہو، ان چیزوں کا عقیدہ رکھتا ہو جن چیزوں کا شریعت نے حکم دیا ہے. چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے جو عقائد ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، تقدیر ہے، بعث بعد الموت ہے، یہ جو ہم ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھتے ہیں، ان میں انہی عقائد کا تذکرہ ہے. تو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے عقیدہ آخرت، جو اسلام کا امتیاز ہے، جس عقیدے کی وجہ سے اسلام کے نظام کو دنیا کے ہر نظام پر فوقیت حاصل ہے. یہ وہ عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت. عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس دنیا سے جانا ہے اور جانے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. ایسا نہیں کہ میں نے یہاں جو کچھ کیا، اچھا کیا، برا کیا، بس یہ زندگی ختم ہوئی تو اس کے بعد کوئی زندگی نہیں، بلکہ یہ عقیدہ رکھنا کہ میں نے دوبارہ قبر سے اٹھنا ہے اور اپنے کیے کا جواب دینا ہے. جو اچھا کیا ہے اس کا بدلہ ملے گا،
جو برا کیا ہے اس کی سزا ملے گی. یہ عقیدہ رکھنا یہ ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ نہیں تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اگر کوئی شخص کہے کہ میں ان چیزوں پر ایمان لاتا ہوں لیکن عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ اسلام کی بنیادی شرط ہے. اور یہ اسلام کا امتیاز کیوں ہے؟ اسلام کے نظام کو یہ عقیدہ دوسرے نظاموں سے جدا کیسے کرتا ہے؟ یہ سمجھنے کی بات ہے. یہ اس طرح جدا کرتا ہے کہ مثلا دنیا کا آپ کاروباری نظام لے لیں. آپ اگر معاشیات کا مطالعہ کریں کہ جو دنیا میں مختلف معاشی نظام آئے، سرمایہ دارانہ نظام آیا، سوشلزم آیا، مختلف نظام دنیا کے اندر آئے، ہر ایک نظام نے آ کے دنیا کو ایک پالیسی دی، ایک منصوبہ دیا کہ اس طریقے سے ہم دنیا کی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں، اس طریقے سے ہم دنیا کے اندر ترقی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن وہ سارے نظام ناکام رہے، اور ان کی ناکامی کے اندر ایک بہت بڑا عنصر یہ تھا کہ ان کے دلوں میں عقیدہ آخرت نہیں تھا. اس لیے کہ اگر کوئی شخص ناپ تول میں کمی کرتا ہے، مثال کے طور پر یہ ایک جرم ہے، ایک معاشرتی جرم ہے کہ کوئی شخص آپ کو پیسے پورے دیتا ہے اور دکاندار اس کو چیز پوری نہیں دیتا. اب حکومت کا کام کیا ہے؟ حکومت کا کام زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وہ ایک قانون جاری کر دے گی، ایک قانون پاس ہو جائے گا کہ جس نے ایسا کیا اس کو اتنی سزا ملے گی، اتنا جرمانہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اتنا ہی کر سکتی ہے حکومت، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی. اب دکاندار کی مرضی ہے، اگر وہ چوری کرنا چاہے تو حکومت کا وہ قانون اس کو نہیں روک سکتا چوری سے، اس لیے کہ وہ اس میں ایسا کوئی چور راستہ نکال لے گا کہ حکومت کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ اپنا کام بھی کر جائے گا. اس چوری سے اگر اس کو کوئی طاقت روک سکتی ہے، وہ طاقت ایک ہے، وہ اس کا عقیدہ آخرت ہے کہ جب انسان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں نے قیامت کے دن جواب دینا ہے تو پھر اگرچہ حکومت کوئی قانون پاس نہ کرے وہ کسی کو کم تول کر نہیں دیتا. وہ اگر دیکھے کہ معاشرے کے اندر کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم کر لے، ہو سکتا ہے وہ اپنی بیوی کو ناجائز اس پر ظلم کرے، اپنے بچوں کے حقوق ادا نہ کرے، لیکن اور وہ یہ کہے کہ مجھ سے کون پوچھ سکتا ہے، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. لیکن اگر اس کے دل میں یہ عقیدہ ہوگا کہ دنیا میں اگر مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، آخرت میں تو میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو نہ وہ بیوی کا حق ضائع کرے گا، نہ اولاد کا حق ضائع کرے گا، نہ یتیم پر ظلم کرے گا. پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، دنیا کی معیشت بھی ٹھیک ہو جائے گی، دنیا کی معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے گی، پوری دنیا کا نظام امن اور چین اور سکون سے مالا مال ہو جائے گا. اور یہ وہ نظام ہے جو صرف اور صرف اسلام کا امتیاز ہے. اس لیے کہ اس عقیدے کی دہائی دینے والا جو مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے، ورنہ کافر تو ان چیزوں کا انکار کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو مشرکین مکہ نے جھٹلایا تھا ان میں ایک بہت بڑا سبب اس بات کا تھا، قرآن کریم نے بار بار ذکر کیا ہے. وہ یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ کیا ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بھی گل جائیں گی، ہم مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ اللہ ہم کو زندہ کرے گا. أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہمارے آباء و اجداد کو بھی اللہ زندہ کرے گا. ان کو تو سب سے بڑا اعتراض اس چیز پر تھا. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ. وہ یہی کہا کرتے تھے کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کہ جب ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا اللہ ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ اس لیے کہ یہ چیز ان کی عقل کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. اس لیے جو میں یہ بات بار بار کرتا ہوں کہ انسان اگر اسلام کی تعلیمات سے صرف نظر کر کے اپنی عقل کو سب کچھ سمجھ لے تو یہ عقل اس کو گمراہ کرتی ہے. وہ یہی کہا کرتے تھے یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان کو مٹی میں رکھا، اس کا گوشت گل گیا، اس کی ہڈیاں گل گئیں اور سارا مٹی میں تحلیل ہو گیا، مٹی بن گیا، اب اللہ تعالیٰ دوبارہ اسی طرح انسان کو زندہ کریں گے. تو یہ وہ عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت. اور جب یہ انسان کے دل میں ہوتا ہے اس کا ہر عمل ٹھیک ہوتا ہے. جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اکبر اور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا لگاتا ہے تو اس کو
یہ چیز اس کو متنبع کرتی ہے، ایک میسج اس کا دل دیتا ہے اس کو، اس کے اس جسم کو کہ اس مؤذن کی اذان پر لبیک کہو، جا کر مسجد میں اللہ کے ہاں اللہ کے حضور سجدے میں گر کر نماز ادا کرو، اس لیے کہ اگر نماز ادا نہیں کی تو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ یہ وہ اسلام کا نظام ہے جس نظام کو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کا، قیامت کے دن کا اس کو جھٹلاتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کچھ صفات ذکر کی ہیں کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو اللہ نے ذکر کی وہ یہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی آخرت کو جھٹلانے والے لوگ جو کافر ہوتے ہیں، ظاہر ہے آخرت کو جھٹلانے والے کا مطلب کافر، تو اس کی ایک خامی اللہ نے جو ذکر کی وہ یہ ذکر کی کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی شخص کے دل میں عقیدہ آخرت پیوست ہو جائے، مضبوط اور راسخ ہو جائے، وہ کبھی کسی یتیم پر ظلم نہیں کرتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ھکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنی یہ دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اب ہم بھی اپنے معاشرے پر غور کریں، اگر کوئی شخص عقیدہ آخرت کو تو دل سے مانتا ہے لیکن اس کے اندر یہ خامی موجود ہے، تو اس کو اتنی بات اس کی فکر ہونی چاہیے کہ میرے اندر جو یہ خامی پائی جا رہی ہے یہ کسی مسلمان کی صفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں یہ صفت کافر کی ذکر کی ہے کہ جو کافر آخرت کو نہیں مانتا وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ کوئی مسلمان جو عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے جواب دینا ہے۔ تو اس لیے یہ پہلی خامی جو ان لوگوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ۔ اور دوسری چیز جو اللہ نے ذکر کی وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ کسی مسکین کو، کسی غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، کسی دوسرے کو یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ غریب ہے اس کو کھانا کھلا دو۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ انسان خود کسی کو دیکھے وہ محتاج ہے تو اس کو کچھ کھلا دے، کوئی آٹا کسی کو دے دے، کوئی پانی پلا دے، کوئی ایک روٹی کسی کو دے دے، کوئی سالن کسی کو دے دے، کوئی چیز کھانے کی کسی غریب انسان کو دے دے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی مرتبہ دیکھا مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد، تو آپ سے میں نے پہلی جو بات سنی وہ یہ سنی یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ اے لوگوں سلام کو عام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اللہ کے حضور اس وقت نماز پڑھو جب دنیا سو رہی ہو، بہت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ گویا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کا راستہ جو حدیث شریف میں بتایا گیا وہ یہ کہ انسان کسی محتاج کو کھانا کھلائے۔ سورۃ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک کیفیت ذکر کی ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو عزت دیتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے اللہ نے مجھے عزت دی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو آگے سے انسان کہتا ہے اللہ نے مجھے بے عزت کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا، اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے وہ اسباب ذکر کیے ہیں جن اسباب کی وجہ سے اللہ کسی کو ذلیل کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لا تکرمون الیتیم، یہ جو تمہاری ذلت جو تمہارا مقدر بنی ہے اس کی وجہ یہ ہے
کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تم یتیم کا احترام نہیں کرتے. اور دوسرا جو اللہ نے فرمایا وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے. یہ بیماری عرب کے اندر بھی موجود تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی، کہ کسی بھائی کا انتقال ہوا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب بھائی سارے مال پر قابض ہو کر ان یتیموں کو محروم کر دیتے تھے. اس لیے کہ عقیدہ آخرت تو ہے نہیں، یہ تصور تو ہے نہیں، یہ کانسیپٹ، یہ تصور تو نہیں ہے کہ اللہ نے پوچھنا ہے، تو وہ اس کو محروم کر دیا کرتے تھے. ہم ذرا دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں تو ہم تو کہیں ایسا نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی یتیم کا حق دبا کر بیٹھے ہوں. قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں ظالمانہ طریقے سے، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں. یہ انگارے قیامت کے دن پھر آگ کی صورت میں بھڑکیں گے، پھر انسان کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے. اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. ہمارے ہاں امیروں کو کھانا کھلانے کا رواج ہے، ان لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے جن کو کھلانے کی ضرورت نہیں. شادی میں ان لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے جن کو کوئی کھانے کی ضرورت نہیں، اور کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی مسکین، ان کو دھکے دیے جاتے ہیں، ان کو نکالا جاتا ہے. کسی مسکین کا حق ہمارے گھروں میں نہیں ہے. ہم ذرا ہم نے جتنی لائف گزاری ہے، جتنی زندگی ہم نے گزاری ہے، ہر آدمی سوچ لے کہ میں نے یہ 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال کا عرصہ گزارا ہے، میرے مال میں یا میری تنخواہ میں یا میری انکم میں نے کتنا حصہ کسی یتیم کے لیے خاص کیا ہے، میں نے کتنا حصہ کسی یتیم اور کسی مسکین کو دینے کے لیے خاص کیا ہے، میں نے اپنی زندگی میں کتنی دفعہ کسی غریب کو کھانا کھلایا ہے. وہ غریب کو کھانا کھلانے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. آپ کسی کو راشن ڈال دیں اس کے گھر میں، کسی کو آٹا دے دیں، کسی کو روٹی دے دیں، کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کو پانی پلا دیں، ہزاروں صورتیں ہو سکتی ہیں. ہم نے ان صورتوں میں سے کتنی صورتیں کتنی مرتبہ اختیار کی ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کا شریعت مطالبہ کرتی ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین، خرابی ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے معاملے میں غفلت برتتے ہیں. اب یہاں پر یہ خرابی اور یہ تباہی بربادی ان نمازیوں کے لیے ہے کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن غفلت میں رہتے ہیں. غفلت کا مطلب کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق یجلس یرقب الشمس حتی اذا كانت بین قرنی الشیطان قام فنقر اربعا لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا. آپ نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا رہتا ہے، سورج کو دیکھتا رہتا ہے. یعنی عصر کی نماز کا وقت داخل ہوا، وہ دیکھ رہا ہے سورج کو، دیکھ رہا ہے. اب جب اس کو پتہ چلا کہ سورج بالکل غروب ہونے والا ہے تو کھڑے ہو کر حضور نے فرمایا 4 ٹنگے مارتا ہے. وہ جو مرغا ہوتا ہے نا، وہ زمین پر دانا چگنے کے لیے ٹنگا مارتا ہے. یہ حدیث شریف میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ کھڑے ہو کر 4 ٹنگے مارتا ہے، یعنی 4 سجدے کرتا ہے جلدی جلدی، اور اللہ کا ذکر اس میں نہیں کرتا مگر تھوڑا. یہ منافق کی نماز ہے. قرآن کریم کے اندر آتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا، کہ منافق اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست، بڑے تھکے ہوئے، اور نماز میں ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. تو یہ منافق کی علامات ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو تباہی اور بربادی ہو جو نمازوں کے معاملے میں یہ غفلت کرتے ہیں. تو جو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں، جو لوگ سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے پورا سال، تو ان کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ آیا قرآن کریم ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، ہمارے بارے میں قرآن کا کیا حکم ہوگا. اور پھر ہم اس انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں آ رہا، خوشحالی کیوں نہیں آ رہی،
پتہ نہیں کیوں ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فلاں نے تعویذ کر دیا، میرے اوپر جنات کے اثرات ہیں، جادو کے اثرات ہیں، فلاں نے یہ کر دیا، ہمارے رشتہ دار ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کوئی تعویذ کر رہا ہے تو کوئی مٹی میں تعویذ دبا رہا ہے، کوئی سمندر میں تعویذ ڈال رہا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتا. قرآن کریم نے تو واضح کہا ہے کہ جو مصیبت پہنچتی ہے گناہ کی وجہ سے پہنچتی ہے. انسان کبھی یہ نہیں کہتا کہ یار یہ جو میرے اندر ہمارے جو آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ اس وجہ سے تو نہیں ہو رہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یا میرے بچے جو بالغ ہو گئے وہ نماز نہیں پڑھتے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی یتیم پر یا مسکین پر ظلم کر رہا ہے. ان چیزوں کو ہم نہیں سوچتے. ہمارا ذہن ڈائریکٹ جاتا ہے فلاں رشتہ دار نے تعویذ کیا ہے میرے اوپر. پھر پریشان رہتے ہیں، پھر عاملوں کے پاس جاتے ہیں. کوئی عامل 10,000 لیتا ہے، کوئی 20,000 لیتا ہے، یہاں سے کماتا ہے اور یہاں سے دیتا ہے، یہاں سے کماتا ہے اور یہاں سے دیتا ہے. پھر کہتا ہے زندگی میں برکت نہیں. یہ زندگی میں برکت اس لیے نہیں. قرآن کہتا ہے تباہی اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جو نماز تو پڑھے لیکن نماز کے معاملے میں غفلت برتتا ہو. اس لیے کہ جس شخص کے دل میں عقیدہ آخرت ہو وہ نماز کے معاملے میں غفلت نہیں برتتا. اس کو پتہ ہے کہ میں نے جانا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ھم یراؤون، وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھلاوا کرتے ہیں. یعنی یا تو نماز نہیں پڑھی غفلت برتی، یا اگر نماز پڑھی تو اب لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اگر کوئی شخص نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھی، کوئی آیا تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی. اس کو ریاکاری کہتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، کہ جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوٹا شرک قرار دیا ہے، اس لیے کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھنے کی چیز ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر سب سے پہلے جن لوگوں کو ڈالا جائے گا وہ قاری ہوگا جو اس لیے قرآن کی تلاوت کرتا تھا کہ لوگ کہیں کہ واہ کیا زبردست قاری ہے. ایک وہ سخی ہوگا جو اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتا تھا کہ لوگ کہیں بڑا سخی ہے. ایک وہ شہید ہوگا جو اس لیے اللہ کی راہ میں جا کر لڑا تھا کہ لوگ کہیں بہت بہادر ہے. سب سے پہلے جہنم میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا. اور اس کا تعلق بھی دل سے ہوتا ہے. ریاکاری کا تعلق جسم سے نہیں ہے. انسان کے کسی بھی عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے. کبھی انسان اچھا لباس پہنتا ہے، بہت زیادہ کوئی اپنے آپ کو اس انداز سے شو کرتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بہت مالدار ہے، یا یہ بہت کھاتا پیتا آدمی ہے، یا بہت اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے. یہ بھی ریاکاری ہے. اور کبھی کوئی شخص اس لیے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے کہ لوگ کہیں یار یہ تو بڑا بزرگ ہے، یہ دیکھو اس کے کپڑے دیکھو، اس کی چپل دیکھو، اتنے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے. یہ بھی ریاکاری ہے. ریاکاری کا تعلق دل سے ہوتا ہے، اس چیز سے نہیں کہ آپ نے یہ کام اچھا کیا یا برا کیا. نماز پڑھنا تو اچھا کام ہے، لیکن یہ اس کے اندر بھی ریاکاری ہوگی، یہ بھی گناہ بن جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہو. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی روک کر رکھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں سے مراد جو گھر میں معمولی سی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا کسی کو نمک چاہیے، کوئی آپ کے پاس آیا بھائی تھوڑا سا نمک دے دو، ماچس کی 1-2 تیلی دے دو، مجھے کچھ دیر کے لیے پیچکس چاہیے پیچکس دے دو، کوئی پتیلی دے دو، کوئی پلیٹ چاہیے. اس طرح کی جو چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو مانگنے میں لوگ عار محسوس نہیں کرتے، ایسی چیزوں کو روک کر رکھنا یہ بھی منافق کی اور کافر کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیز بھی وہ کسی کو نہیں دیتا. یعنی اگر وہ اللہ کو مانتا اور آخرت پر اس کا عقیدہ ہوتا تو کیا اس کو پتہ نہیں کہ اس کا بدلہ اللہ مجھے دے گا؟ میں نے اگر کسی کو نمک دے دیا اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس چیز کی قدر ہے کہ اس نے کس نیت سے یہ کام کیا. آپ جانتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کی مغفرت اس لیے ہوئی کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے مغفرت کر دی. اور ایک شخص کو اس لیے جہنم میں ڈالا گیا کہ بلی کو بھوکا رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا. اب دیکھنے کو تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن جس کے دل میں عقیدہ آخرت ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو روک کر نہیں رکھتا. اور علماء نے لکھا ہے کہ اس سے ایک تفسیر کے مطابق مراد زکوٰۃ ہے، کہ زکوٰۃ بھی تھوڑا سا حصہ ہے.
40واں حصہ ہے اس کے مال کا، اور وہ بھی ہر چیز پر نہیں، اس کی گاڑی پر نہیں، اس کے گھر پر نہیں، اس کے بنگلے پر نہیں، جو پلاٹ اس نے اپنے بچوں کے لیے رکھا ہے اس کے لیے نہیں، اس کی چند چیزوں پر ہے، سونا چاندی نقدی مال تجارت، اور وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ پورا سال اس کے پاس رہے، اس کے باوجود وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اس کو اپنی خیر منانی چاہیے۔ تو یہ وہ صفات ہیں جو اسلام ایک مسلمان کو سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرے، مسکین کو کھانا کھلائے، نماز پڑھے تو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے، اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کے اندر حصہ لے، ان کے اندر دلچسپی لے۔ یہ وہ مومن کی صفات ہیں جو عقیدہ آخرت انسان کے دل میں ہو تو وہ یہ کام کیا کرتا ہے۔ اور اس صورت کے اندر اللہ نے انسان کے حقوق بھی جمع کیے ہیں، اللہ کے حقوق بھی جمع کیے ہیں، اس لیے کہ نماز اللہ کا حق ہے اور یتیم اور مسکین کو کھانا یہ بندے کا حق ہے۔ علماء نے لکھا ہے بدبختی کی انتہا پر ہے وہ شخص کہ جو اللہ کے حقوق بھی ضائع کرتا ہو اور بندوں کے حقوق بھی ضائع کرتا ہو۔ اللہ کا حق ضائع کرنے کا یہی مطلب ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، جو اللہ نے فرائض عائد کیے ہیں اس میں پابندی نہیں کرتا، اور بندوں کے حقوق کا یہ مطلب کہ یہ شخص بدبختی کی انتہا پر ہے۔ اور ایک بات یہاں پر میں ذکر کر دوں ضمناً، وہ یہ کہ قرآن کریم میں یہ آیا فویل للمصلین، کہ ہلاکت اور بربادی ہو نمازیوں کے لیے۔ ایک بات جو میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں بہت اہم، وہ یہ کہ ہمارے ہاں بسا اوقات لوگ کسی سے کوئی مسئلہ سنتے ہیں، کوئی غلط بات سنتے ہیں، اور وہ اس پر قرآن کریم کی آیت پڑھ دیتا ہے یا حدیث پڑھ دیتا ہے، تو لوگ آ کر کہتے ہیں کہ یار وہ تو یہ مسئلہ قرآن سے بیان کر رہا تھا، اس نے تو حدیث شریف سے ہمیں دلیل دی تھی۔ تو یاد رکھیے کہ آپ کو اگر کوئی شخص قرآن کریم کی آیت پڑھ کر سنا دیتا ہے تو اس طرح اس کی بات کو مان لینا کہ آپ کو پس منظر کا نہیں پتا کہ اس کے آگے کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ حکم کب نازل ہوا، کچھ پتہ نہیں، آپ اس کی بات صرف اس لیے مان رہے ہیں کہ قرآن میں آیا ہے، تو یہ گمراہ کرنے کا بہت بڑا طریقہ ہے۔ ورنہ آپ اس آیت کو دیکھیں، یہ پوری آیت ہے کہ تباہی اور بربادی ہو نمازیوں کے لیے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک منافق آیا اور کہا کہ میں کیوں نماز پڑھوں، تمہارا رب تو کہتا ہے کہ نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہو۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نماز نہیں پڑھو اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے کہ نمازیوں کے لیے تباہی اور بربادی ہو، اب آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ اس کے آگے یہ بھی آیا ہے کہ وہ نمازی جو نمازوں میں غفلت کرتے ہیں وہ تو آپ کو اتنی آیت پڑھ کر سنا دے گا۔ یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس لیے صرف یہ بات سن کر کہ بھئی وہ تو حدیث پڑھ رہا تھا، وہ تو قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ ہم اس چیز کو مانیں یا قرآن کی آیت کو مانیں؟ تو قرآن کی آیت کو مانیں لیکن پورا پڑھ کر مانیں، قرآن کریم کا پورا پس منظر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ فذالک الذی یدع الیتیم، یہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ابھارتا نہیں، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فویل، پس تباہی اور بربادی ہو، للمصلین، ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کے معاملے میں غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی روک کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں وہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں جو ایک مومن کی ہونی چاہیے، اور ان صفات سے اور ان خامیوں سے ہماری حفاظت فرمائیں جو ایک منافق اور کافر کی ہوا کرتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی زندگی کے اندر قرآن کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کو ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، یا اللہ پوری دنیا کا نظام کا حصہ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔